پاکستان کے شمال مغرب میں واقع ضلع چترال کو خیبر پختونخوا کا وسیع ضلع ہونے کا اعزاز حاصل ہے، کیونکہ یہ 14,850 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے۔ وادی چترال کے مشرق میں گلگت بلتستان، شمال اور مغرب میں افغانستان اور جنوب میں سوات اور دیر کے علاقے آتے ہیں۔ وادی چترال اپنی خوبصورتی اور ثقافت کی وجہ سے ملکی و غیر ملکی سیاحوں کے لیے ایک الگ حیثیت رکھتا ہے۔ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں ملکی و غیر ملکی سیاح یہاں آتے ہیں۔ چترال کے لوگوں کی مہمان نوازی اور حسن سلوک سیاحوں کو یہاں آنے پر مجبور کرتی ہے، اور سال ہر سال سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن سن 1977 میں اس حسین وادی میں ایک ایسا دلخراش واقعہ پیش آتا ہے جسے دیکھ کر دل خون کے آنسو روتے ہیں کہ کس طرح چند شرپسند عناصر وادی کیلاش کے گاؤں بیریر میں شفاف طریقے سے دو معصوم میاں بیوی کا دانستہ طور پر قتل کرتے ہیں اور اپنی حفظ اور درندگی کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں اس کہانی سے منسلک تمام واقعات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے جن کو مسٹر نعیم یوسفزئی نے کتاب کی شکل میں لکھا ہے، اور اس کتاب کو نام دیا دی رومانس آف دی مسنگ کپلز۔ تو آئیے اس کہانی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کہانی سوئٹزرلینڈ سے تعلق رکھنے والے میاں بیوی آرنٹ زیلر اور میرین زیلر کے بارے میں ہے، جو کہ ساتھ مل کر دنیا بھر کے تاریخی جگہوں اور وہاں موجود لوگوں کی ثقافت، تمدن اور روایات کو قریب سے مشاہدہ کرنے کی غرض سے 12 اگست 1977 کو اپنی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ان دو میاں بیوی کا ارادہ تھا کہ وہ استنبول، ترکی، تہران، انڈیا، نیپال، افغانستان اور پاکستان جا کر وہاں لوگوں کی رہن سہن اور طرز زندگی کا مطالعہ کر سکیں۔ یہی جستجو اور ولولے نے ان دو میاں بیوی کو بیرون ملک سفر پر مجبور کیا، اور بالآخر یہ دو سوئٹزرلینڈ سے استنبول کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ استنبول میں ان کی ملاقات فرانس سے تعلق رکھنے والے میاں بیوی ایلین اور ہیلینا سے ہوتی ہے۔ گپ شپ کے بعد معلوم ہوتی ہے کہ یہ دو بھی افغانستان، نیپال، انڈیا اور پاکستان جانے کا خواہش مند ہوتے ہیں، تو یہ استنبول سے ایک ساتھ روانہ ہوتے ہیں۔ مختلف ملکوں میں ایک ساتھ سفر کے بعد وہ افغانستان پہنچتے ہیں، اور افغانستان گھومنے کے بعد وہ تورخم بارڈر سے پاکستان کی طرف آتے ہیں، اور پاکستان میں وہ خاص طور پر چترال آنے کے لیے پرجوش تھے کیونکہ وہ کیلاش قبیلے کے لوگوں کی ثقافت کا مطالعہ قریب سے کرنا چاہتے تھے۔ تورخم بارڈر کراس کر کے وہ 4 لوکل گاڑی کا استعمال کر کے خیبر پاس سے ہو کر پشاور کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور پشاور میں وہ ایک رات قیام کرنے والے تھے۔ وہاں رات کو ان کی ملاقات 2 افسران سے ہوتی ہے، اور خوب گپ شپ کرنے کے بعد وہ 4 واپس ہوٹل آتے ہیں، اور اگلے دن شام کو یہ چترال کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ پشاور سے چترال کا سفر نہایت ہی دشوار گزار تھی۔ لواری ٹنل کے زگزیگ روڈ، کچی سڑک اور رات کا سفر فارن ٹورسٹ کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن چترال دیکھنے کا جذبہ ان کو تھکنے نہیں دے رہا تھا، اور بالآخر یہ 4 صبح 7 بجے چترال بازار پہنچے۔ چترال پہنچنے کے بعد یہ 4 ایک ایسی ہوٹل کا تلاش کر رہے تھے جو کہ صاف ستھرا اور سستا ہو۔ تلاش جاری رکھتے ہوئے یہ ترشمیر ہوٹل گئے، لیکن وہاں مہنگا ہونے کی وجہ سے نہیں رکے، تو بالآخر انہیں شبنم ہوٹل پسند آیا اور وہ اس ہوٹل میں قیام کو ترجیح دیے۔ ایک رات اس ہوٹل میں گزارنے کے بعد صبح وہ 4 گرم چشمے کے لیے روانہ ہو گئے۔ گرم چشمے میں یہ ظفر ہوٹل ٹھہر گئے اور وہاں یہ 4 دن گزارنے والے تھے۔ اتفاقاً تیسرے دن گرم چشمے کے پاس ان کی ملاقات یورپین ٹورسٹ سے ہوتی ہے۔ یہ سارے وہاں مل کر پارٹی کرنے کے بعد اگلی صبح چترال ٹاؤن کے لیے روانہ ہو گئے۔ چترال پہنچ کر آرنٹ زیلر نے اپنے والد کو خط لکھی اور اپنی خیر و عافیت اور پیش کردہ تمام واقعات کے بارے میں خط کے ذریعے اپنے والد کو بتائے، اور اسی دن چترال پوسٹ آفس میں ڈال کر واپس ہوٹل آئے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد زیلر اور ایلین ڈپٹی کمشنر کے دفتر کیلاش ویلی کے لیے پرمٹ لینے گئے، اور وہاں سے پرمٹ لینے کے بعد واپس شبنم ہوٹل آ گئے۔
ہوٹل آ کر آنٹ زیلر اور ایلین کے درمیان کیلاش ویلی جانے کے حوالے سے بحث و تکرار ہوئی، کیونکہ زیلر پیادل بیریر سے بمبورت جانے کے خواہش مند ہوتے ہیں تو دوسری طرف ایلین گاڑی لے کر رومبور اور بمبورت جا کر واپس جانے کا کہتا ہے، لیکن زیلر کا خیال تھا کہ پیادل بیریر سے بمبورت اور وہاں سے گاڑی لے کر رومبور اور اس طرح واپس چترال آنے کا سوچ رہا تھا۔ یہاں یہ دو جوڑے الگ ہوتے ہیں اور یہ جاتے جاتے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ہماری اگلی ملاقات پشاور میں ہوگی، کیونکہ ایلین کیلاش ویلی میں زیادہ نہیں رہنا چاہتا تھا۔ تو اس طرح یہ چار الگ الگ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ آرنٹ زیلر اور میرین بیریر کے لیے لوکل گاڑی میں روانہ ہوئے اور ایلین اور ہیلینا رومبور کے لیے الگ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ یہاں ان دونوں کی منزل الگ ہوتی ہے۔ جب زیلر اور میرین بیریر پہنچے تو ان کے پاس ہوٹل ٹھہرنے کا کوئی پرمٹ موجود نہیں تھا، اس کی وجہ سے وہ کسی کے گھر ٹھہرنے کا سوچ رہے تھے، اور تھوڑی آگے جانے کے بعد ان کی ملاقات ایک بہت ہی نفیس مزاج اور سفید پوش آدمی بپ خان سے ہوتی ہے، جو کہ علاقہ بیریر میں اپنی مہمان نوازی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے علاقہ بھر میں مشہور تھا۔ جب ان کی ملاقات ہوئی تو بپ خان خوشی خوشی ان سے ملی اور اشاروں کی زبان میں ایک دوسرے سے بات ہوئی، کیونکہ بپ خان کو انگریزی نہیں آتی تھی۔ زیلر نے اشاروں میں ایک رات قیام کا پوچھا تو بپ خان خوش ہو کر انہیں اپنے ساتھ لے کر گھر گیا۔ وہاں ان کو مہمان خانے میں آرام کرنے کا کہا۔ یہ دو معصوم جوڑے بہت خوش ہوئے اور بپ خان کا شکریہ ادا کیا۔ زیلر اور میرین شام کے وقت اپنا کیمرہ لے کر بیریر کے مضافات میں گھومنے گئے اور وہاں جوگارو گاؤں میں ایک دکان پر کچھ سامان خرید کر ڈالر میں اس دکاندار کے چیخان کو سامان کے عوض دے دیے۔ وہاں شام ہونے پر وہ دو واپس بپ خان کے گھر آئے، جہاں وہ رات کو قیام کرنے والے تھے۔ رات کا کھانا کھانے سے قبل بپ خان کے گھر ایک عجیب سی پریشانی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ زیلر اور میرین یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے اور وہ ایسے سمجھنے لگے کہ شاید ہماری وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ نہیں تھا۔ جب پریشانی مزید بڑھی تو ارنٹ زیلر نے اشارے میں بپ خان سے دریافت کی تو بپ خان نے بیوی کو بلایا اور کہا کہ اس لڑکی کو ساتھ لے کر وہاں جاؤ۔ دراصل مسئلہ یہ تھا کہ بپ خان کی بہو حاملہ تھی اور اسے لیبر پین ہو رہی تھی اور باہر موسم اتنی خراب تھی کہ بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اسی وجہ سے گھر میں پریشانی کی عالم چھا گئی تھی۔ کیونکہ بہو بشلینی میں درد سے بے حال تھی، جب ساس نے میرین کو لے کر بشلینی گئی تو لڑکی کی حالت دیکھ کر میرین بہت پریشان ہو گئی، کیونکہ میرین پیشے کے اعتبار سے نرس تھی، لیکن وہاں اس کے پاس کچھ بھی موجود نہیں تھا جس سے وہ اس لڑکی کا علاج کر سکے۔ لیکن حالات کو دیکھ کر جو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ اسے دینی تھی میرین نے دی۔ بالآخر میرین کی کاوشوں سے بپ خان کے ہاں ایک حسین بچی کی جنم ہوتی ہے اور بپ خان کی بہو بھی اب بہتر محسوس کر رہی تھی۔ بپ خان کا بیٹا جب رات کو گھر آیا اور دیکھا کہ دو ٹورسٹ اس کے گھر میں موجود ہے تو اس نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں ان سے حال دریافت کی۔ پھر بپ خان نے اپنی زبان میں بیٹے کو بتایا کہ یہ دو لوگ فرشتے بن کے آئے اور ہماری مدد کی، کیونکہ آپ کی بیوی درد سے بے حال تھی۔ بھلا ہو اس لڑکی کا کہ اچھی طرح علاج کر کے ماں اور بیٹی دونوں کو بچا لیا۔ تو بے بس باپ نے بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کر پھر ان دونوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں، کیونکہ یہ ٹورسٹ گائیڈ تھا جس کی وجہ سے تھوڑی کچھ انگریزی اسے بھی آتی تھی۔ یہ سارے رات خوب گپ شپ لگائے اور کافی دیر ہونے کے بعد زیلر اور میرین کمرے میں جا کر سو گئے۔ بپ خان کے گھر قیام کے دوران جس دکان سے زیلر نے کچھ چیزیں خرید کر کیچی خان کو ڈالر میں ادائیگی کی تھی، اس وقت کیچی خان نے زیلر کا بٹوا دیکھا تھا اور اس کے من میں لالچ پیدا ہو گئی اور اس نے گھاسگرو کے بدنام زمانہ ڈاکو شیر خان کو اس واقعے کی خبر دی کہ بپ خان کے گھر انگریز آئے ہیں جو کہ بہت امیر ہے۔ تو شیر خان نے اپنی شاگرد عطائی خان کو بلایا اور اسے بھی اطلاع دی، جو کہ ہر برے کام میں اس کے شانہ بشانہ ہوتے تھے۔ ان کے علاوہ شجاعت خان،
جس کا تعلق جنجیرت کوہ سے تھا، اور بازدین جو کہ گازگورو سے تھا ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ شجاعت خان شیر خان کی داماد تھی۔ شیر خان نے منصوبہ شروع کر دی کیونکہ کیچے خان نے اسے بتایا تھا کہ وہ انگریز کل پیدل بمبوریت جانے والے ہیں، تو شیر خان نے رات بازدین اور عطائے خان کو ان دونوں پر نظر رکھنے کے لیے کہا، اور وہ دو پوری رات بپ خان کے گھر کے ارد گرد رہے۔ صبح جب یہ دو روانہ ہونے والے تھے تو میرین نے گلے سے لاکٹ اتار کر بپ خان کی بہو کو دی، اور اس طرح وہ دو پیدل روانہ ہو گئے۔ شیر خان بھی اپنی بد کردار ساتھیوں کو لے کر ان کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ کافی دور جانے کے بعد شیر خان نے چالاکی کر کے ان دونوں کے ساتھ شامل ہو گیا اور اشاروں میں ان سے گپ شپ لگانے لگے، اور یہ دو میاں بیوی بھی شیر خان کو اپنی سفر کا بہترین ساتھی سمجھنے لگے۔ کافی آگے جانے پر شیر خان نے شارٹ کٹ راستے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ یہ راستہ بند ہو گیا ہے کیونکہ کل کی برفانی تودے کی وجہ سے پورا راستہ جیم ہو گیا ہے۔ زیلر کو شک ہو گئی اور اس نے انکار کیا شیر خان کے بتائے ہوئے راستے سے جانے کے لیے، لیکن میرین نے معصومیت ظاہر کرتے ہوئے زیلر سے کہی کہ یہ لوگ یہاں کے باسی ہیں، انہیں یہاں کے راستوں کے بارے میں بہتر پتہ ہوگا۔ تو زیلر بھی مجبوراً میرین کی بات مانی، لیکن تھوڑی آگے جا کر شیر خان نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ بھی ظاہر ہو گئے۔ یہ دو معصوم میاں بیوی ان درندوں کی جال میں پھنس چکے تھے۔ شیر خان نے فوراً کلہاڑی سے زیلر کے سر پر حملہ کیا اور اسے گرا دیا اور رسی سے درخت پر مضبوطی سے باندھا۔ میرین چیختی رہی کہ سارا کچھ لے جاؤ اور ہمیں چھوڑو، لیکن ان درندوں کو رحم تھوڑی آنی تھی۔ ایک اور حملہ زیلر کی گردن پر کر کے اسے میرین کی آنکھوں کے سامنے تیز دھار کلہاڑی سے قتل کر دیے۔ بیچاری میرین صدمے سے دوچار ہو گئی۔ شیر خان اور اس کے بد کردار ساتھی اب میرین کی طرف بڑھنے لگے کیونکہ ان کو سنسان جنگل میں اگر ایک معصوم لڑکی اکیلے مل جائے تو خود اندازہ لگائے کہ ان کی حفظ اور درندگی کا کیا کہا جا سکتا ہے۔ معصوم میرین کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا کر اس کو بھی قتل کر دیے۔ اب یہ ان دو لاشوں کو دفنانے کے بارے میں سوچ رہے تھے اور ایک کونے میں ان دونوں کی لاشوں کو دفنائے اور ان کی ساری چیزیں اپنے ساتھ لے کر رفو چکر ہو گئے۔ ارنسٹ زیلر مہینے میں 1 یا 2 بار اپنے والد کو ہر جگہ خط ضرور لکھتا تھا، لیکن چترال میں اس نے آخری خط لکھی تھی۔ اس کے بعد کوئی خط موصول نہیں ہوئی تو ماں باپ میں پریشانی کا عالم مزید بڑھنے لگی اور پاکستان میں سوئس ایمبیسی میں رابطہ کیا لیکن کچھ پتہ نہ چل سکا۔ پریشانی مزید بڑھنے لگی اور وولی زیلر بیٹے کی تلاش میں رچرڈ جو اس کا وکیل تھا اس کے ہمراہ پاکستان آ گئے اور مسئلے کو فورن افیئر میں اٹھائے۔ اس وقت پاکستان میں مارشل لا نافذ تھا۔ جب ضیاء الحق کو واقعے کے بارے میں آگاہ کیا گیا تو ضیاء نے فوراً وولی زیلر کو ملنے کا حکم بھیجا اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر زون بی کو ضیاء الحق نے ٹیلی فون کے ذریعے اس معاملے سے آگاہ کیا۔ یہ خبر تیزی سے اخباروں اور نیوز چینل پر پھیلنے لگی تو ایس پی چترال نے بھی تھانہ چترال کے ایس ایچ او کو معاملات کی جانچ پڑتال کا حکم دیا۔ صوبے کی حکومت نے مسٹر زیدی کی سربراہی میں ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی۔ زیدی کرائم برانچ پولیس پشاور کا ڈی ایس پی تھا۔ جب زیدی نے تحقیقات شروع کیے تو اس سے پہلے تو کوئی خاص کلو نہیں ملی، صرف ہوا میں باتیں سننے کو ملی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا۔ جب زیدی کو پتہ چلا کہ پاکستان آتے وقت فرانس سے تعلق رکھنے والے 2 میاں بیوی بھی ان کے ساتھ شامل تھی تو زیدی نے انٹرپول کے ذریعے ان دونوں سے سوالات کیے لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ اس کیس میں ٹیلی فون انجینئر محمد نبی اور فقیر محمد کو انٹروگیشن کے لیے لائے۔ انہوں نے اپنے بیان میں بتایا کہ 14 اکتوبر کو ہم بریر میں تھے اور وہاں ہماری ملاقات ارنسٹ زیلر اور میرین زیلر سے ہوئی تھی جو کہ بپ خان کے گھر قیام کر رہے تھے، اور کچھ ہمیں معلوم نہیں ہے۔
مسٹر زیدی فوراً بپ خان کے گھر کے لیے روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر بپ خان سے سوالات کیے تو بپ خان پریشان ہوئے، اور جب بپ خان کو پتہ چلا کہ ان کی موت ہو گئی ہے تو وہ بہت افسردہ ہو گیا اور روتے روتے اس رات کے واقعے کے بارے میں پورا بتایا۔ اس تحقیقات کے دوران دلاور خان عرف گلگتی مولا کو جب اس واقعے کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ انویسٹیگیشن ٹیم سے ملاقات کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ شیر خان اور عطائے خان مجھ سے کچھ دن پہلے ملے اور مجھ سے تعویذ بنوائے پہاڑی کتوں سے حفاظت کے لیے، اور شیر خان نے مجھ سے پیسے بھی ادھار لیے اور بدلے میں مجھے ایک ٹائم پیس گھڑی دی جو کہ بہت مہنگا تھا۔ وہ اس ٹائم پیس گھڑی کو لاتا ہے اور پولیس والوں کے حوالے کرتا ہے۔ یہاں سے ان درندوں کے کرتوت کا ثبوت ملتا ہے۔ شیر خان انتہائی چالاک اور خطرناک ڈاکو تھا۔ اس کو اس وقت شک ہو گیا تھا جب انویسٹیگیشن ٹیم بریر میں کیمپ لگائے تھے اور وہ چانس دیکھ رہا تھا، اور وہ آخر بھاگ گیا جب اسے پتہ چلا کہ گلگتی مولا نے سارا واقعہ بتایا ہے۔ پولیس والوں نے عطائے خان کو اس کے گھر سے گرفتار کر کے اپنی حراست میں لے لیے۔ جب اس سے سوالات کیے گئے تو وہ انکار کرنے لگا، لیکن بالآخر جب اسے تھوڑا جسمانی ریمانڈ ہوئی تو اس نے سچ اگل دی اور قبول جرم کر دی، اور روتے ہوئے سارے واقعے کے بارے میں بتایا اور شیر خان کو قصوروار ٹھہرایا۔ زیدی مزید نرم لہجے میں دوسرے ساتھیوں کے بارے میں بھی جاننا چاہتا تھا۔ اس پر عطائے خان نے واضح کر دیا کہ ہمارے ساتھ شیر خان، شجاعت خان اور بازدین بھی شامل تھے۔ یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد اب زیدی نے عطائے خان سے کہا کہ اب ہمیں ساتھ لے کر علاقہ واردات تک لے جاؤ، تو وہ عطائے خان کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔ کافی پیدل چلنے کے بعد وہاں پہنچے اور عطائے خان نے اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں ان معصوموں کو دفنائے تھے۔ جب سپاہی کھود رہے تھے تو اچانک کسی انسان کی بازو جیسا لگا تو سپاہی نے چلا کر کہا کہ مل گئے سر۔ احتیاط سے کھودنے کے بعد 2 لاشوں کو وہاں سے نکالے، اور زیدی نے چترال میں ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور فوراً پوسٹ مارٹم کے لیے بریر پہنچنے کا کہا، اور ڈاکٹر اپنے ساتھ کچھ چیزیں لے کر روانہ ہوئے، لیکن وہاں جب پوسٹ مارٹم شروع کی تو زیادہ پیچیدہ کیس ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر نے چترال سول اسپتال لے جانے کا درخواست کی تو زیدی نے اجازت دے دیا۔ چترال میں پوسٹ مارٹم کے بعد ڈاکٹر قتل کی شناخت کی اور کہا کہ قتل تیز دھار چیز سے ہوئی ہے اور دونوں کی موت دماغ میں خون جمع ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کنفرم کرنے کے بعد ڈیڈ باڈیز کو سوئس ایمبیسی بھیج دی گئی، جہاں مسٹر روئزر نے ان کی تصدیق کی جو کہ ایمبیسڈر تھا۔ اس کے بعد مسٹر زیدی واپس اس کیس کی چھان بین کے لیے آئے اور چترال پہنچ کر مزید ان تینوں کے پیچھے لگ گئے جن کا عطائے خان نے اپنے ساتھ ہونے کی تصدیق کی تھی۔ مسٹر زیدی کو جب پتہ چلا کہ شیر خان فرار ہو گیا ہے تو اس نے ایس پی چترال سمیع الدین کو کوئی اقدام لینے کا حکم دیا۔ ایس پی چترال نے حوالدار شہاب الدین کو شیر خان کو تلاش کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اسے کیلاش ویلی کے لوگوں کے بارے میں بہت علم تھا اور زبان بھی اسے آتی تھی۔ جب پتہ چلا کہ شیر خان بھنبرگول سے ہو کر فرار ہو گیا ہے تو فوراً شہاب الدین اس کے پیچھے اپنا ٹیم لے کر روانہ ہو گیا۔ بہت دور جانے کے بعد شہاب الدین کو زمین پر پاؤں کے نشانات نظر آئے۔ ان نشانات کا تعاقب کیا لیکن کوئی خاص کلو نہیں ملی۔ بالآخر جب شہاب الدین اپنی دوربین میں دیکھ رہا تھا تو اسے کوئی آدمی دکھائی دی تو فوراً اسے پکڑنے کے لیے گئے۔ جب قریب جا کر دیکھا تو وہ شیر خان تھا جو کہ چاروں طرف سے مکمل پھنس چکا تھا۔ شیر خان کے پاس اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں بچی تھی، اور شیر خان کو پکڑنے کے بعد ہتھکڑی سے اس کے ہاتھ باندھ دیے اور اسے لے کر واپس روانہ ہوئے۔ راستے میں شیر خان پیشاب کا بہانہ بنا کر تیز دھار پتھر سے خودکشی کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہوا، اور خون بہت نکلنے کی وجہ سے اسے سیدھا اسپتال لایا گیا۔ وہاں علاج کے بعد ان تمام مجرموں کو پشاور کورٹ کے لیے روانہ کیا گیا، اور زیدی نے جتنا ثبوت درکار تھی اس سے زیادہ اکٹھے کیے تھے۔
پشاور کورٹ نے کیس کی تحقیقات کیے اور مجرموں کے بیانات بھی لیے اور بالآخر جج نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ ان چاروں کو سزائے موت کی سزا دی جائے۔ جب جج نے فیصلہ سنایا تو ان چاروں کے چہروں پر خاموشی اور افسوس کا عالم طاری ہو گیا اور انہیں اپنے بدفعلی پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ ان چاروں نے کام ہی ایسا کیا تھا کہ جس کی کسی بھی قانون میں معافی نہیں تھی۔ اسی طرح اگلی صبح فجر کے بعد ان کی پھانسی تھی۔ ان کو اپنے گھر والوں سے ملنے کی اجازت ملی۔ جب پھانسی کا وقت ہو گیا یہ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ ان چاروں میں سے 3 کو پھانسی کے لیے لائے گئے کیونکہ وہاں صرف 3 ہی پھانسی کے پھندے تھے اور جلاد تارا مسیح لیور ہاتھ میں لیے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ جب ان کے چہروں پر کالی پٹی ڈالی گئی تو تارا مسیح نے بھی لیور کھینچا اور انہیں لٹکایا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے ان کی مرنے کی تصدیق کی اور انہیں اتار کر اسٹریچر میں ڈال کر اسپتال لے گئے اور وہاں پھر ان کے خاندان والوں کے حوالے کیے اور بعض دن کو اگلے ہفتے پھانسی ہونے والی تھی۔ اسی طرح ہو کے ظالموں کو سزا ملی اور ولی زیلر کو انصاف۔ چترال کی تاریخ میں اب تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا کیونکہ چترال کے لوگ امن پسند اور محبت بانٹنے والے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم چترالی نہیں کہہ سکتے اور یہ لوگ خاص کر اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جن کی ثقافت اور روایات کی لوگ مثال دیتے ہیں اور ان کی ہم آہنگی اور شائستگی اپنی مثال آپ ہے۔ کیلاش قبیلے کے لوگ ہمیشہ محبت بانٹنے والے رہے ہیں اور آئندہ بھی یہ لوگ ایسے ہی رہیں گے۔ لہٰذا جو واقعہ میں نے بیان کیا یہ سارے واقعات حقیقت میں پیش آئے تھے اور یہ کہانی حقیقت پر مبنی مسٹر نعیم یوسفزئی کی لکھی ہوئی ہے۔ اور آخر میں امید کرتا ہوں کہ جو واقعہ میں نے بیان کیا ہے وہ ناظرین کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو کچھ معلوماتی لگے تو اسے آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج فالو کریں۔ شکریہ۔